السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس چینل پر خوش آمدید. ہم اسٹڈی کر رہے ہیں فزکس 9th کلاس کی بک کا چیپٹر نمبر 3 ڈائنامکس. لاسٹ لیکچر میں ہم نے فرکشن کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کیا تھا. اس میں ہم نے فرکشن کا جو ہے ڈیفینیشن چیک کی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے چیک کیا تھا کہ فرکشن جو ہے کن کن فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. آج کے لیکچر فرکشن پارٹ 2 میں ہم جو ہے جو فردر ڈیٹیلز ہم ڈسکس کریں گے جو باقی رہ گئی تھیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہے فرکشن از اکول ٹو دا اپلائڈ فورس دیٹ ٹینڈز ٹو موو اے باڈی ایٹ ریسٹ. یعنی کہ ہم نے جب ایک باڈی تھی ریسٹ پوزیشن پہ تھی اس کو موو کروانے کے لیے ایک فورس اپلائی کی تھی. جو فورس اپلائی کی تھی اسے ہم اپلائڈ فورس کہتے ہیں. جو فرکشن ہے وہ بھی اس اپلائڈ فورس کے ایکول ہوتی ہے. یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جس فورس کے ساتھ جتنی فورس کے ساتھ ہم نے کسی باڈی کو موو کروایا ہے اتنی فورس تو کم سے کم لگانی پڑے گی نا اس کو سٹاپ کرنے کے لیے. تو فرکشن کے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کنزرویشن کے تھرو ہم کنزرویشن کے لاز کے انڈر آتی ہے جس کو ہم نے کہا کہ فرکشن از اکول ٹو دا اپلائڈ فورس دیٹ ٹینڈز ٹو موو اے باڈی ایٹ ریسٹ. اس کے علاوہ جو دوسری اس سے ریلیٹڈ بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ انکریزز ود دا اپلائڈ فورس. یعنی جیسے جیسے اب ہم اپلائڈ فورس بڑھاتے ہیں ویسے ویسے فرکشن بھی بڑھتی ہے. بٹ کیا ہے کہ فرکشن کے بڑھنے کی ایک لمٹ ہے, وہ ایک سرٹن لمٹ سے آگے بڑھ نہیں سکتی. تو اس کی وہ جو سرٹن میکسیمم لمٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس لمٹ کو ہم کہتے ہیں فورس آف لمیٹنگ فرکشن. اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ایف ایس کے ساتھ. یہ ایس جو ہے وہ ساتھ لکھا ہوا نہیں ہے, یہ تھوڑا نیچے لکھا ہوا ہے ایز اے سبسکرپٹ. پھر جو ہے اس کی جو فورس آف لمیٹنگ فرکشن ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے نارمل ریئیکشن یعنی کہ جو پریسنگ فورس تھی دونوں سرفیسز کے درمیان اس کے اوپر. اور اس کی جو ہے ہمارے پاس ایک کوفیشنٹ آف فرکشن بھی ہوتا ہے جس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں مائکرو کے سائن کے ساتھ. تو وہ جو کوفیشنٹ ہے یا کوفیشنٹ آف فرکشن ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس, وہ ہے ریشیو بٹوین دا فورس آف لمیٹنگ فرکشن یعنی کہ جو ابھی ہم نے میکسیمم فرکشن فائنڈ آؤٹ کی ہے اس کی, اور جو ہمارے پاس پریسنگ فورس ہے اس کی جو ریشیو ہے یہ ہمارے پاس کوفیشنٹ آف فرکشن کہلاتی ہے. یعنی کیا ہے ہمارے پاس, اگر ہم اس کو میتھمیٹیکلی لکھیں تو مائکرو یا پھر کوفیشنٹ آف فرکشن از اکولز ٹو فورس آف لمیٹنگ فرکشن اوور ریئیکشن فورس یا پھر ہمارے پاس نارمل ریئیکشن یا پھر پریسنگ فورس. اب ہم اگر اس کو ری ارینج کر کے لکھ لیں اسی ایکویشن کو تو ہمارے پاس اس ایکویشن سے ویلیو آ سکتی ہے فورس آف لمیٹنگ فرکشن کی. فورس آف لمیٹنگ فرکشن از اکولز ٹو مائکرو یا پھر کوفیشنٹ آف فرکشن انٹو پریسنگ فورس. اب ہم نے پریسنگ فورس جو ہے اگر آپ کو یاد ہو لاسٹلی کیا کہا تھا, اس کو ہم نے جب ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر میں تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ویٹ ہے جس کے اضافے کے ساتھ ساتھ جو ہے ریزسٹنس بڑھتی ہے اور پھر جو ہے پھر ریزسٹنس بڑھنے سے فرکشن بھی بڑھتی ہے. تو اس کا مطلب ہمارے پاس یہ جو آر ہے اگر ہم اس کو ایکویشن 1 کنسیڈر کر لیں اور ہم آر کی ویلیو جو ویٹ ہے, ویٹ کا فارمولا کیا ہوتا ہے, ماس انٹو گریوٹی, یہ ہاریزونٹل سرفیسز کے لیے. تو اب ہم اس آر کی یہ جو ہمارے پاس ویلیو ہے اگر اس کو یہاں پہ پٹ کریں اس ایکویشن کے اندر تو یہ ایکویشن ہمارے پاس کچھ اس طرح بن جائے گی. فورس آف فرکشن لمیٹنگ فرکشن از اکولز ٹو مائکرو یا پھر کوفیشنٹ آف فرکشن انٹو ماس انٹو گریویٹیشنل ایکسلریشن. تو یہ ہمارے پاس ایکویشن بن جائے گی فورس آف لمیٹنگ ریئیکشن کی. اس کے تھرو ہم فورس آف لمیٹنگ ریئیکشن جو ہے یا میکسیمم فرکشن
جس سے ہم بیونڈ نہیں جا سکتے، جس سے زیادہ ایکسکیڈ جو ہے فرکشن کی ویلیو نہیں کر سکتی، وہ لاسٹ لمٹ جہاں تک فرکشن بڑھ سکتی ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فرکشن کہاں کہاں پہ ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے. اگر ہم چل رہے ہیں تو ہمارے جوتے اور زمین کے درمیان فرکشن موجود ہے، اور جو ایتھلیٹس ہیں انہوں نے بھاگنا وغیرہ ہوتا ہے تو ان کے جو جوتے ہوتے ہیں ان کی جو سول ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ سٹائل کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گرپ زیادہ ہو جاتی ہے. ان کے جو ہے پھر وہ نیچر میں آ جاتے ہیں پوائنٹس کہ نیچر کس طرح کی ہے سرفیس کی. تو ان کی جو سرفیس ہے وہ کچھ اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ گرپ میں اضافہ ہوتا ہے، تو جتنی زیادہ گرپ میں اضافہ ہوتا ہے اتنا زیادہ ان کو بھاگنے میں مدد ملتی ہے. ادروائز وہ سلپ ہو کے گر بھی سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی عام انسان ہی چل رہا ہے اور اس نے کوئی فلیٹ سول کا جوتا پہنا ہوا ہے تو اس وقت اگر فرش پہ پانی بھی گرا ہو تو اس کے جو گرنے کے چانسز ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ فرکشن کم ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے اگر کوئی گاڑی چل رہی ہے تو اس کا ٹریک کیسا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹریک کیسا ہے اور گاڑی کے ٹائر کیسے ہیں. تو جس طرح جو ہے جتنی زیادہ ایکسیلنٹ ٹائپ کی ہمارے پاس فرکشن موجود ہوگی، جتنی زیادہ فرکشن موجود ہوگی اتنے آرام سے جو ہے گاڑی چل سکے گی، اور اسی طرح بریک لگانے میں بھی ہیلپ ملے گی. ادروائز جو ہے اگر جو گرپ ہے وہ نہیں ہے دونوں سرفیسز کے درمیان یعنی ٹائر اور روڈ کے درمیان، تو نہ یا تو گاڑی چل نہیں سکے گی، سلائیڈنگ شو کرے گی، اور اگر بریک لگائی ہے تو وہ تب بھی سلائیڈ کرتی رہے گی، اس کو جو ہے سٹاپ ہونے میں یا رکنے میں جو ہے دقت پیش آئے گی. تو اس وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو فرکشن ہے اس کے ہمارے پاس بہت سے بینیفٹس بھی ہیں. اس سے ریلیٹڈ جو کچھ ٹرمز ہیں انہیں ایگزامپل سے ریلیٹڈ انہیں ہم نیکسٹ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیکچر کے لیے جو ہے ہمارا فرکشن والا ٹاپک تو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے، باقی جو تھے وہ اس سے ریلیٹڈ بریکنگ، اسکیڈنگ وغیرہ جو ہیں وہ کچھ اس کے اپلیکیشنز وغیرہ میں آ جاتے ہیں. سو ہم ان کو نیکسٹ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سو ٹل دا نیکسٹ لیکچر، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.